السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے آپ کا بھائی اشتیاق معاویہ ریفی ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میری ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے میری ان باتوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر آنے کا ذریعہ بنائے۔ تو ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ لوگ صراط مستقیم پر پلٹ رہے ہیں۔ جو شیطان کے بہکاوے میں آ چکے تھے، شیطان نے ان کو ورگلا کر صراط مستقیم سے ہٹا دیا تھا، اب وہ کتاب و سنت کی باتیں سنتے ہیں تو وہ اصل دین کی طرف، جو کتاب و سنت والا دین ہے، اس کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک ساتھی نے بتایا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا اس کے فتنے کا شکار ہو چکا تھا، اس کے فتنے میں مبتلا ہو چکا تھا، تو میرے دل میں بعض صحابہ کے بارے میں بغض پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ کہتے کہ جب آپ کا ہم نے بیان سنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا، ہم دوبارہ صراط مستقیم کی طرف پلٹ آئے اور انجینئر محمد علی مرزا اس کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفع دور کر دیا۔ تو اس طرح ناظرین کرام، پچھلے دنوں میں نے رفع الیدین کے حوالے سے بیان کیا کہ رکوع جاتے بھی رفع الیدین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تیسری رکعت کے آغاز میں بھی رفع الیدین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بہت سے ساتھیوں نے فون کر کے بتایا کہ ہم رفع الیدین نہیں کرتے تھے اور ہم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہمارے علماء کے پاس بڑے دلائل ہوں گے، اور انہوں نے آج تک ہمیں ایک دلیل بھی نہیں بتائی تھی۔ آپ نے ان کے دلائل بتا کر ان کی حقیقت کو واضح کر دیا اور اللہ نے ہم کو سمجھ عطا فرما دی۔ اب ہم رکوع جاتے بھی رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کرتے ہیں، تیسری رکعت کے آغاز میں بھی رفع الیدین کر کے محمدی نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کر دیا، ہمارے اوپر احسان کر دیا۔ تو ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں قرآن مجید اور حدیث شریف یہ زندہ جاوید معجزے ہیں۔ کوئی باطل عقیدے والا آدمی نہ تو قرآن مجید سے دلیل پیش کر سکتے ہیں، نہ حدیث شریف سے دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ اگر وہ قرآن مجید سے دلیل پیش کرے گا، اگلی آیت اس کے باطل عقیدے کی نفی کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی باطل عقیدے والا حدیث شریف سے دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا اس کے باطل عقیدے کی تردید کر رہا ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک دکان پر گیا خوشبو لینے کے لیے، تو وہاں پر لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب انہوں نے میری شکل و شباہ دیکھی، میری شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر تھی، سنت کے مطابق میں نے اپنی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر رکھی تھی، تو انہوں نے اپنا موضوع ہی بدل لیا۔ وہ کبھی کہنے لگے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کبھی یا علی مدد کے نعرے لگانے لگے، کبھی دما دم مسک اندر یہ پڑھنے لگے، اور ایک ان میں سے کہنے لگا دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا تھے، اسی لیے انہوں نے خیبر فتح کیا، وہ حاجت روا تھے اسی لیے انہوں نے خیبر فتح کیا، اگر وہ مشکل کشا نہ ہوتے تو خیبر فتح نہ کر پاتے۔ میں نے جب خوشبو وغیرہ لے لی تو میں دکان سے نکلنے لگا، میں نے کہا ایک ذرا بات مجھے بتائیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا تھا؟ کہنے لگا جی اس طرح بھی سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک بھی ڈالا تھا۔ میں نے کہا کیوں ڈالا تھا؟ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو، ان کی آنکھوں میں کوئی سوزش ہو، کوئی ورم وغیرہ ہو۔ تو میں نے کہا یہ بات پھر یاد رکھنا، جو مشکل کشا ہوتا ہے، حاجت روا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کا مسئلہ نہیں بنا کرتا، اس کی آنکھوں میں ورم نہیں آتا، اس کی آنکھوں میں سویلنگ نہیں آتی۔ تو میں نے کہا مشکل کشا بھی اللہ کی ذات ہے، حاجت روا گنج بخش فیض عالم وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ کہنے لگا اچھا چلو یہ پھر اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں گے کہ اس سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکل کشا ہونے کی نفی ہو رہی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس طرح اس نے بات کو گول مول کر دیا۔ تو باطل عقیدے والا قرآن مجید سے بھی دلیل پیش نہیں کر سکتا، اگلی آیت ہی اس کے باطل عقیدے کی نفی کر رہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ کہنے لگا جی قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں نے کہا بتائیں قرآن مجید میں کہاں پر موجود ہے؟
کہنے لگا جی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 کا آخری جو ٹکڑا ہے اس میں یہ موجود ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آ چکا ہے اور تمہارے پاس کتاب مبین آ چکی ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے بھی تھوڑا سا پڑھ لیں، اسے تو نہیں آیا پڑھنا، تو میں نے پھر آگے سے پڑھا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ میں نے کہا اگر نور علیحدہ چیز ہوتی، کتاب مبین علیحدہ چیز ہوتی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تثنیہ کی ضمیر یہدی بہما تثنیہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ لے کر آتے۔ پتہ چلا کہ نور سے مراد کتاب مبین ہے، کتاب مبین سے مراد نور ہے، اور درمیان میں جو واو ہے اس کو واو تفسیر کے لیے کہا جاتا ہے۔ اب جو نور ہے اس سے مراد کتاب مبین ہے، کتاب مبین سے مراد نور ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے وحد کی ضمیر کا استعمال کیا، تثنیہ کی ضمیر کا استعمال نہیں کیا۔ سورۃ الکہف کی آخری آیت پڑھیں۔ کہنے لگا جی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کہا تھا، تو میں نے کہا جو بخاری شریف میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھا دی، اور آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ میں نے کہا وہ تو صحابہ کو کہا تھا۔ میں نے کہا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے مقامات ہیں صحابہ کو فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں، انسا کما تنسونا۔ اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے بارے میں نور کا لفظ استعمال کیا ہے، اور دوسرے کتنے مقامات ہیں جہاں پہ موجود ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور قرار دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف واضح نور کو نازل کیا ہے۔ یہ سورہ نساء میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی نور قرار دیا، سورۃ مائدہ کی 44 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اللہ تعالیٰ نے تورات کو نور قرار دیا۔ انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا، وہ بھی سورۃ مائدہ کی 46 نمبر آیت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، فرمایا کہ وہ نور کا باعث ہے، ہدایت کا باعث ہے۔ تورات اور انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا۔ میں نے کہا پورے قرآن مجید میں کسی پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے بشر کا لفظ استعمال کیا، عبد کا لفظ استعمال کیا۔ 15 نمبر پارہ اس کے آغاز میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے عبد کے اوپر نازل کیا۔ اور التحیات کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں عبدہ و رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو کتنے ایسے دلائل ہیں جو قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی موجود ہیں۔ پھر جب کوئی جواب نہ آیا، کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے، وہ اپنے آپ کو بشر کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے اعلان کروایا قل، اے پیغمبر آپ فرمائیں انما انا بشر مثلکم، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے۔ میں نے کہا قل هو اللہ، ذرا پڑھیں قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ فرما دیں اللہ ایک ہے۔ میں نے کہا پھر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں اللہ ایک ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا؟ کہتے ہیں نہیں وہ تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔